السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے شمار احسانات، اس کا کرم، اس کی عنایتیں اور اس کی رحمتیں جو دن رات ہم پر برس رہی ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی اتباع کرنے والے ہوں ان پر تا قیامت تک. یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان اور جنات کو خالصاً صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خالصاً انسان و جنات کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف خالصاً اس کی عبادت ہے، اور اس کی عبادت میں سب سے پہلی چیز ایمان لانے کے بعد نماز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کی شروعات جہاں ہم سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے، یہ قرآن پاک کن کے لیے؟ جو تقوی رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے ہیں، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. اور فوراً ذکر کیا نماز کا کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع سے ساتھ اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. جیسا ان نمازوں کو حق ہے ادا کرنے کا، جیسا ان کے نمازوں کے قیام کا حق ہے. گزشتہ دنوں آپ کے سامنے ایک نماز فجر کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی. یقیناً تمام عبادتوں میں سب سے افضلیت رکھنے والی چیز وہ فجر کی نماز ہے. یہ حدیث گزشتہ جمعہ آئی تھی کہ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ افضلیت وہ نماز کو حاصل ہے، اور پھر نماز میں بھی وہ فجر کی نماز کو حاصل ہے، اور فجر کی نماز میں بھی وہ جمعے کے دن فجر کے وقت جماعت کو حاصل ہے. جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی جائے، اس کا قیام کیا جائے. یہ فجر کی نماز یہ ایسی چیز ہے جو بیسکس ہے ایمان کی. یعنی آپ اگر اس کا قیام نہیں کرتے ہیں تو بشارت ہے جہنم کی، اس کا قیام کرتے ہیں تو جنت کی بشارت ہے، اللہ کے دیدار کی بشارت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنا دیدار فرمائے گا. پیچھے حدیث گزری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک رات بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، اور 14ویں کا چاند سامنے بالکل صاف تھا، موسم صاف تھا. آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے یہ اس کو براہ راست دیکھ رہا ہو، ایک دن تم اللہ کا دیدار اسی طرح کرو گے. اگر اس کی طاقت رکھو تو فجر اور عشاء کی نماز اس کا اہتمام کرنا. فجر کی نماز کے اوپر خصوصی زور دے کر فرمایا. معلوم ہوا کہ اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا جو فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں. کما حقہ، جیسے اس کو پڑھنا چاہیے اس کو پڑھنے والے ہیں. اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہے
لیکن یہ قضا پڑتا ہے، کہتے ہیں جی قضا ہو جاتی ہے، ہم سوتے رہ جاتے ہیں، آنکھ دیر میں کھلتی ہے۔ اگر یہی ٹرین کے اندر انسان کو اگر 4 بجے 5 بجے کہیں اترنا ہو تو 2 3 الارم لگائے گا انسان کہ ایک الارم کہیں مس نہ ہو جائے، دوسرے الارم میں اٹھنا ہے۔ کہیں بہت ضروری اپائنٹمنٹ ہو تو 2 3 الارم لگاتا ہے انسان اپنے موبائل کے اندر کہ ایک الارم کہیں غلطی سے مس ہو گیا، نہیں بجا تو دوسرے میں پتہ چل جائے، تیسرے میں پتہ چل جائے۔ لیکن کیونکہ قدر و قیمت نہیں ہے ہمارے نزدیک نماز کی، تو قیمت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آنکھ دیر سے کھلی، قضا ہو گئی۔ کیوں ہو گئی قضا بھائی؟ کیونکہ اس کی قدر و قیمت ہماری نظروں میں تھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز دیدار اللہ کا نہیں کریں گے وہ لوگ، ان لوگوں کے اور اللہ کے بیچ میں پردہ حائل ہو جائے گا، مجرموں کے اور اللہ کے بیچ میں۔ فجر کی نماز کا انکار کرنے والا اپنے عمل سے یا زبان سے وہ مجرم ہے، وہ اللہ کا باغی ہے۔ صحابہ اس کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ وہ منافق ہے۔ صحیح ابن ابان اور خزیمہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا، اس کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، تو بس ہم اس کے بارے میں یہ گمان کر لیا کرتے تھے، ہمارے دلوں میں یہ گمان پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ دیکھا جاتا تھا فجر کی نماز میں کون آیا ہے کون نہیں آیا، بس ایک مومن اور منافق کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز کیا تھی؟ وہ یہ نماز تھی، یہ فجر کی نماز تھی کہ فجر کی نماز میں حاضری نہیں ہے، منافقین کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو شیطان آ کر تمہاری گدی پر 3 گرائیں لگا دیتا ہے، جب فجر کا وقت قریب ہوتا ہے، صبح اٹھنے کا نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو 3 گرائیں لگا دیتا ہے، لمبی رات ہے آرام سے سو، صبح ابھی دیر میں رات کو سونا ہوا ہے اور صبح ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، کام پر بھی جانا ہے، اور بھی کام ہیں، ابھی سو جاؤ ابھی آرام کر لو، رات لمبی ہے، تو وہ گراہیں اس کے لگ جاتی ہیں۔ اگر یہ شخص صبح اس کی آنکھ یہ اٹھ جاتا ہے فجر کی نماز کے لیے، پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اللہ کا نام لیتا ہوا بیدار ہوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ تیسری گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ اور یہی شخص اگر سوتا رہے اور سورج نکل جائے تو بس اس اللہ کے نزدیک یہ شخص کون ہے؟ یہ خبیث شخص ہے، خبیث نفس کے ساتھ یہ صبح کرتا ہے، خباثت کے ساتھ۔ بس سوچیں ہمارے کوئی بزرگ ہیں، کوئی اللہ والے ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں دعاؤں کے لیے، وہ اگر ہمیں کہہ دیں کہ تم خبیث آدمی ہو، تم منحوس ہو، تو انسان کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ شخص منحوس اور وہ اللہ کے نزدیک جو ہے خبیث شخص قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی خباثت کا کیا انتہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک شخص جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، سورج نکل گیا اور وہ سو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو صبح سورج نکلنے تک سوتا رہتا ہے، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ ذرا سوچو کوئی بچہ ہماری گود میں پیشاب کر دے، غیر کا نہیں، غیر کا ہو تو پتہ نہیں کتنی کرائیت آئے۔ اپنی اولاد، اپنی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی، اپنی چہیتی بیٹا اگر ہماری گود میں پیشاب کر دے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ فوراً کپڑے بدلتے ہیں، چینج کرتے ہیں، فوراً اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں شیطان پیشاب کر رہا ہے، اندر تک چلا گیا کانوں سے، غلاست اس کی اتر گئی روح کے اندر، غلیظ ہو گئی ہے روح، گندی ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے۔ روزانہ کا میں نے اپنا معمول بنا دیا ہے کہ میں نے اپنی فجر کی نماز اپنا پڑھنی ہے، اپنے ٹائم میں نے بنا لیا ہے۔ نہ اولاد کہتے ہیں کہ اولاد سنتی نہیں ہے،
ارے جب صبح سوتی رہے گی، صبح پڑی ہوئی، تو کیا اندر شیطان نے جب پیشاب کر کر کے اس کو غلاست کا گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے، تو کیا اس کی روح جو اس کی نجس روح ہے، ناپاک روح ہے، اس ناپاک روح کے اندر سے نکلنے والے، اس کے جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال، کیوں وہ بغاوت پر اتر رہی ہے؟ اگر بیوی بچے سب گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں، فجر کی نماز کا اس کے وقت میں اٹھنے والے ہوں، تو کیا ہی اچھا ہے۔ اور یہی اگر یہ پڑے ہوئے سو رہے ہوں، سارا کا سارا خاندان سب خبیثوں میں اٹھایا جا رہا ہے، اللہ کے نزدیک خبیثوں میں لکھا جا رہا ہے کہ خبیث ہیں، گندگی کے ڈھیر ہیں، یہ نجس لوگ ہیں، یہ منافق ہیں۔ کہنے کو اعلان کر رہے ہیں بھائی ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کون ہیں بھائی؟ اہل حدیث ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل دیوبند ہیں۔ آپ کسی بھی مسلک کو فالو کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کچھ نہیں ہے، 0 0/0، کچھ نہیں حاصل ہے۔ نماز پڑھتے نہیں ہو فجر کی، اور پھر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کریں، اہل سنی ہونے کا دعویٰ کریں، یا کچھ بھی ہم دعویٰ کرتے رہیں، بھلے ہی اپنے طور پر اپنے آپ خوش ہوتے رہیں کہ بھائی ہم تو بہت وہ ہیں، نیک ہیں۔ کوئی محدث، کوئی عالم، ساری سلف کی لسٹ اٹھا لیجئے، سلف صالحین میں کوئی صحابی، کوئی تابعین، تبع تابعین، کوئی محدث، کوئی امامان دین، کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ، وہ بنا ہی نہیں اگر وہ فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو۔ ایسا کوئی نہیں تھا جو فجر کی نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ فجر کو باقاعدہ مستعدی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے تھے یہ لوگ، باقاعدہ۔ اس کے لیے سنن ابو داؤد کے اندر ایک دعا ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اے قائم رہنے والے، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی میری پریشانیوں کو سننے والا نہیں، کوئی میرے حالات کو درست کرنے والا نہیں، کوئی میرے دل کو غم سے نجات دینے والا نہیں، کوئی میرے گھر کو آباد کرنے والا نہیں، کوئی میری زندگی کو صحیح راستے پر لانے والا نہیں، کوئی مجھے حلال روزی عطا کرنے والا نہیں، کوئی میرے کاروبار کو چلانے والا نہیں، کوئی میرے معاملات کو درست کرنے والا نہیں، کوئی میری زندگی کے ہر لمحے کو صحیح نہج پر اور مجھے خوشیاں دینے والا نہیں۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھ پر رحم کرے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کل قبر کے عذاب سے مجھے محفوظ رکھے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے کل قیامت والے دن جو مجھے عزتیں عطا فرمائے۔ الہ کی تفسیر لمبی ہے، کوئی نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے اسے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ میں اس کو پڑھتا تھا، اس کا اہتمام کرتا تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ اس سے جو بند دروازے ہیں، حالات جو سختی کے حالات ہیں، وہ سختی کے حالات کشادگی میں پلٹ گئے۔ میں نے اس دعا کی برکت ایسی دیکھی کہ اس کے اندر بہت ساری زندگی کی برکتیں اس سے حاصل ہوئیں، بہت ساری بلائیں جو ہیں اس کی وجہ سے ٹل گئیں۔ ابن تیمیہ وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ قائم رہنے والے تو میری مدد فرما دے، اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو فجر کے بیچ میں 1 منٹ ملے، 5 منٹ ملے، 2 سنتوں کے بیچ میں، 2 سنتیں اور فرضوں کے بیچ میں پڑھیں، اس کو، اس کا اہتمام کریں، اس کے بڑے برکات ہیں۔ پھر یہ کہ فرض نماز کو پڑھ کے، فجر کی فرض کو نماز کو پڑھ کے، اس کے بعد اپنی جگہ پہ اگر کوئی بیٹھا رہتا ہے، دوسری روایتوں میں ہے کہ کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے برابر دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحمت نازل فرما دے، برابر دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ اگر یہ سورج نکلنے تک بیٹھا رہا اور پھر کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے کہ اگر اس نے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو پھر اس کے لیے مقبول حج، سوچو آج کے وقت میں حج کرنے جاؤ گے کتنے لگ رہے ہیں، 5 لاکھ 6 لاکھ، مقبول عمرے، مقبول حج، مکمل ایک بالکل کامل حج جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہو، مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر و ثواب اس کے سلام پھیرنے سے پہلے اس کے اعمال نامے میں چڑھ جاتا ہے۔ کم ہے
لیکن اس کی قیمت ہم نہیں سمجھتے. یہ وہ صبح کا وقت ہے جو نور کا وقت ہے، نورانی وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، سنن ترمذی اور سنن ابن داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے اندھیروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اندھیرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نماز کے لیے جائے. کون سے کس میں اندھیرا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز. بھلے ہی کتنی لائٹیں چل جائیں، لیکن انسان اٹھتا ہے، باہر گیا، بیت الخلا بھی گیا تو راستے میں لائٹ بند ہے، آنگن کی، دوسرے کمرے کی، گھر سے باہر نکلا لائٹ جلاتا ہے، اندھیرے میں نکلتا ہے. بعض ٹائم لائٹ جو ہے کہیں گلی کے اندر سے نکل رہا ہے مسجد کے لیے، لائٹ کہیں پر ہلکی ہے، کہیں پر بھاری ہے. فرمایا جو دنیا کے اندھیروں میں، ان اندھیروں کے اندر ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے، جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن نور کی، کامل نور کی، مکمل نور کی بشارت دے دو. کل روز محشر ایک وقت وہ آئے گا جب بلیک آؤٹ ہو جائے گا، بالکل اندھیرا چھا جائے گا محشر کے میدان میں. پھر لوگوں کو ان کے پرسنل نور الگ الگ سے، ان کی پرسنل لائٹیں، روشنی ان کو ہر ایک کو الگ الگ عطا کر دی جائے گی. ہر ایک کو اس کے ایمان کے بقدر، جتنا اس کا ایمان ہوگا اتنا اس کو نور مل جائے گا. پھر اس کے بعد اس کو پار کرنا ہے ایک پل، صراط کا پل، ایک پل جو جہنم کے درمیان بنا ہوا ہے. اس روز محشر اس پل کو پار کرنا ہے. کتنا لمبا پل ہے؟ 2 کلومیٹر، 1 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، سینکڑوں، ہزاروں کلومیٹر. جہنم کی چوڑائی کی جتنا، مشرق مغرب کی دوری، کتنے دن کا سفر. اور پھر یہ پل جو ہے کسی لینٹر ڈلا ہوا ہے، گارڈر ڈلا ہوا ہے نہیں، بلکہ رسی کی طرح ہے، لچکدار، جھول کھانے والا. سوچو، رسی کی طرح ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. صرف اتنا ہوتا تو کافی تھا. اس کے بعد اس کے اندر پسلن ہے، پسل جانے والا ہے، پیر رکھو تو پسل جائے. اور دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے ہیں، جیسے بکرے کو لٹکانے کے لیے دیکھیں قصائیوں کے پاس آنکڑے، یوں پھنسایا گوشت اور یوں لٹکا دیتا ہے. دیکھو اس آنکڑے کو دھیان سے، دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے ہیں اس جہنم کے، جو اس کے اوپر جو پل بنا ہوا ہے، پل صراط، اس پر آنکڑے لٹکے ہوئے ہیں. آج جس کی لائٹ تیز ہے، جس کی روشنی، جس کا نور تیز ہے، سوچو اندھیرے کے اندر کبھی جو ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ بتائیں گے، ایک دم کہیں بالکل اندھیرے والے روڈ سے گزر رہے ہوں اور ہماری فل لائٹ ہو تو کتنی تیز اسپیڈ سے آدمی گاڑی چلاتا چلا جاتا ہے. اور اگر لائٹ ڈم ہو تو سنبھال کے تھوڑی ہلکی اسپیڈ میں چلائے گا. دھند ہے، کوہرا ہے، آگے کا نظر نہیں آ رہا ہے، لائٹ جو ہے بالکل ڈم ہو گئی ہے، اسپیڈ ہلکی ہو جائے گی. اور اگر لائٹ ہی نہیں ہے تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے. پھر تو انسان کچھ لمحے چلنے کے بعد وہ بچے گا کہ مرے گا کچھ نہیں پتا. تو وہ اس روز محشر اس پل پر سے گزرنا ہے. آج جن کے پاس نور ہے وہ چلتے چلے جائیں گے کوئی لائٹ کی اسپیڈ سے، ایک لمحہ یہاں اور ایک لمحہ اگلے لمحہ وہاں. تو اس دن نور کی ضرورت ہوگی. وہ نور کیسے ملے گا؟ یہ اس فجر کی نماز، اس فجر کی نماز کا اہتمام یہ اس نور کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم نے اپنا معمول بنا لیا کہ نہیں جی صبح ہی اٹھنا ہے، ہم نے اپنا 7 بجے 8 بجے اپنا اٹھنا ہے، آج میں تھکا ہوا ہوں، لو جی مجھے اٹھانا نہیں، گھر والوں سے کیا مجھے بیچ میں مت اٹھانا فجر کے لیے. اس نے اپنا الارم فجر کا ہٹا کے کتنے بجے کا، 7 بجے کا، 8 بجے کا، جب مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے اس وقت کا لگا لیا. شیخ ابن باز عرب کے بڑے مفتی صاحب ہیں، فتویٰ لیا گیا ان سے اس سے تعلق سے، کہا کہ جس وقت اس نے یہ اپنی زبان سے یہ بولا کہ مجھے فجر میں مت اٹھانا، مجھے نماز کے لیے اٹھانا نہیں، میں بعد میں اٹھ کے نہ پڑھ لوں گا، جس وقت اس نے یہ کہا اس وقت وہ اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا. سوچے ہمارا کیا حال ہے. نہیں، نیند پیاری ہے، سو رہے ہیں، بیدار نہیں ہونا، ہمیں اٹھنا نہیں ہے. حالانکہ وہ روزی کے بٹنے کا وقت تھا، فرشتے روزی لے کر آتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو سویا پڑا ہے اس کی روزی اٹھا کے جنگلوں میں پھینک آتے ہیں. اب وہ سارا دن مارا پریشان گزرے گا. نفاق کا فتویٰ تو پہلے ہی اس کے اوپر لگ چکا ہے، منافقت تو پہلے ہی اس پر ہے، منحوسیت
وہ بھی اس پر لگی ہوئی ہے۔ صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو اپنی سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص صبح اٹھنے کے بعد مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈا لے کے اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں جاتا ہے، اور جب تک یہ مسجد میں رہتا ہے یہ فرشتہ اس کے ساتھ برابر لگا رہتا ہے، اور پھر جب وہ واپس گھر پر آتا ہے تو اس کے گھر پر وہ جھنڈا گاڑ دیا جاتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے آج اس سے زیادہ محبوب ترین اللہ کے نزدیک کوئی شخص نہیں، اللہ کا محبوب بن کے یہ آج دن گزارے گا۔ پڑھے تھا نا پچھلے جمعے وہ روایت، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اللہ کے ذمے، وہ اللہ کی ذمت میں ہیں، اگر اس کو پریشان کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل روز محشر اس سے بدلہ لے لے گا، مواخذہ کر لے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، حجاز کے پاس سالم بن عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا، حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا سالم، وہ موجود تھے حجاز کے پاس۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا، ایک شخص کی آنکھوں میں پٹی وٹی باندھ کے کہا کہ سالم سے جاؤ اسے باہر لے جاؤ اور جا کے گردن اڑا دو اس کی۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو پکڑا اور باہر لے گئے اپنے ساتھ۔ باہر لے جا کے اس سے پوچھا، ہاں بھائی تو نے آج فجر کی نماز پڑھی تھی؟ نے کہا کہ ہاں میں نے تو پڑھی تھی فجر کی نماز۔ اچھا فجر کی نماز پڑھی تھی، تو پھر دیکھ ایک یہ دائیں راستہ جا رہا ہے اور ایک یہ بائیں راستہ جا رہا ہے، تو ان میں سے جس چاہے راستے پر نکل جا، تجھے میں نہیں پکڑوں گا، جا بھاگ جا۔ واپس آئے حجاز کے پاس، حجاز سے کہا، حجاز نے پوچھا کہ ہاں بھائی بڑی جلدی واپس آ گئے، کہا یہ ہے کام اس کا؟ کہا کہ نہیں، میں نے اسے بھگا دیا، آزاد کر دیا۔ کیوں کرا؟ بڑا ظالم بادشاہ تھا وہ۔ تو کہا کہ میں نے تو آزاد کر دیا کہ یہاں میرے ابا بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، ان سے میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ۔ اگر اس کو کسی نے ستایا یا پریشان کیا تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، اس کو پکڑ لے گا، تو فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ۔ اور جو اللہ کی ذمت میں نہیں ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس روایت میں ہے صحیحہ کی کہ ایک فرشتہ جھنڈا لے کے جب اس کے گھر پر گاڑ دیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص آج اللہ کے نزدیک ہے۔ اور ایک شخص جو صبح اٹھ کے کہاں جاتا ہے؟ بازار، مارکیٹ، چل بھائی مارکیٹ جانا ہے، بازار جانا ہے، تو یہ اس شخص کے ساتھ ساتھ ایک شیطان اس کے ساتھ ساتھ لگ جاتا ہے جھنڈا اٹھا کے، اور یہ جھنڈا اس کے گھر پر گاڑ دیا جاتا ہے۔ آج کے دن اس شخص سے زیادہ منحوس اللہ کے نزدیک کوئی نہیں، یہ وہ شخص ہے جو آج اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ منحوس۔ تو فجر کی نماز ایسی نہیں ہے کہ میاں چلو میاں اٹھ کے کوئی نہیں پڑھ لیں گے، بھائی کیسے پڑھ لیں گے، کیسے اٹھ جائیں گے، کیسے بعد میں اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اس کے وقت مقررہ پر فرض کیا گیا ہے۔ مغرب کی نماز غروب سے 2-4 منٹ پہلے پڑھ لیں گے آپ، اگر پڑھتے ہیں تو ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اب مغرب کی نماز پہلے نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح بعد میں بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ اس کا وقت جو ہے آپ قصدن اس کا وقت آگے کر دیں، کسی نماز کا وقت قصدن جان بوجھ کے اس کو آگے کر دینا۔ اب تو یہ ہے غفلتوں کا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، صبح معمول بنا لیا ہے ہم نے کہ ہم نے صبح 7 بجے 8 بجے اٹھ کے اپنا جس ٹائم اٹھیں گے ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، قضا ہو گئی، ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ عذاب دینے والا ہے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے۔ تم جو نماز کو اس کا بے ڈھنگے انداز سے اس کو برباد کیا، بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے نماز کہ تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے برباد کرے۔ اس کو بے ڈھنگے انداز سے فجر کی سنتوں کو اڑا دیا، ان کے وقت سے ہٹا دیا، اور پھر فجر کی فرضوں کو بھی ان کی بھی بے ترتیبی کہ ان کو بھی یا تو بنا جماعت کے پڑھنے کا معمول بنایا، یا پھر صبح سورج نکلنے کے بعد پھر آدمی جو ہے نا ان کو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ خرابی کیا، یہ بربادی کا ذریعہ ہے۔ وظیفہ پڑھو میاں، یہ بڑے وظائف ہیں، بڑے فائدے ہیں، بڑے اس کے وہ ہیں، لیکن انسان اگر صبح نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے مجموع زوائد کی روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نکلا، ظاہری بات ہے اس شخص نے فجر کی نماز پڑھی تھی، ہٹا کھٹا ٹپ ٹاپ آدمی، ایک دم خوش بش. تو صحابہ نے اس کو دیکھ کر کہا یہ تو بہت ہیلدی ویلدی آدمی ہے، خوبصورت آدمی ہے، یہ تو جہاد میں ہوتا، جہاد میں کرتا، جہاد میں چلتا، بڑا بہترین آدمی ہے. اگر یہ جہاد کرتا تو کتنا بہتر تھا، اگر یہ جہاد میں ہمارے ساتھ چلتا یا جہاد کے لیے نکلتا تو وہ اچھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ سے دریافت کیا یہ کہاں جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ حلال روزی کی تلاش میں جا رہا ہے، حلال روزی کمانے جا رہا ہے تاکہ اپنے بچوں کو حلال کھلا سکے، اپنے آپ کو سوال سے بچا سکے، حرام سے بچا سکے، اس کے لیے حلال روزی کی تلاش میں نکلا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حلال کی تلاش میں نکلا ہے، یہ حلال کی تلاش میں نکلا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھلائے گا تو بس یہ جب تک اس واپس نہیں آتا اس کے ہر قدم پر اس کو جہاد کا اجر ملتا رہے گا، ہر قدم پر جہاد کا اجر ملے گا. حلال روزی کے لیے جا رہا ہے، حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے. ان کب؟ جب فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، ورنہ نمازوں کا اہتمام نہیں ہے اور بازار جا رہا ہے کمانے کے لیے. تم بھلے ہی حلال کمانے کے لیے جا رہے ہو، حلال کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، میاں اللہ کے باغی بن کے جا رہے ہو، اللہ کے نافرمان بن کے جا رہے ہو، اللہ کے غضب کے نیچے، رب کے جھنڈے کے نیچے اپنے ساتھ شیطان کو لے کے جا رہے ہو، کما حلال رہے ہو. لیکن فجر کی نماز کیا، اس کو اڑا دیا، اس کا وقت بے وقت کر دیا، اس کو جان بوجھ کے اس کے وقت سے ہٹا دیا یا پھر سرے سے پڑھا ہی نہیں. تو یہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے. اور اگر یہی فجر کی نماز یہ برکتوں کا ذریعہ ہے، یہ برکتوں کا باعث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعا فرمائی ہے میری امت کے صبح کے کام میں، سنن ترمذی کی روایت ہے، میری امت کے صبح کے کام میں، فجر کے کام میں، فجر کے بعد کے کام میں برکتیں ڈال دے. پھر یہ نماز پڑھ کے آدمی کام میں لگے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، دنیا کا کام کر رہا ہے یا دین کا کام کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے اس کے اندر اس وقت برکت ہے، صحت ہے، عافیت ہے. بلکہ سائنٹسٹ اس کے اوپر کہتے ہیں، باقاعدہ ان کی ریسرچ آئی ہے، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک شخص اگر یہ سائنس کے لوگ بتاتے ہیں میاں اس کے اتنے فوائد ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس نماز کے اندر یہ سجدہ کرو گے تو خون کی جو ہے آدمی کے دماغ کی رگیں جو ہے نا، آدمی کو بلاکیج نہیں ہوتا کبھی دماغ میں. تو اسی طرح انہوں نے اپنی سائنس کی ریسرچ میں نکالا کہ اگر کوئی شخص صبح صادق سے، جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی شخص زمین پر لیٹا ہوتا ہے تو زمین سے ایسی گیسیں یا اثرات نکلتے ہیں جس کی وجہ سے کینسر پیدا ہوتا ہے. حالانکہ یہ سوچ کے عمل نہیں کرنا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا ہے. اگر اس کے سائنسی فوائد سوچ کے ہم نے سجدے شروع کرے یا فجر کی نماز کا اہتمام شروع کرا تو پھر کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے حکم کو ذہن میں رکھ کر، یہ فوائد ہیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ نے یہ بنائی ہے، یہ فجر کی نماز خصوصی طور پر ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ مشکل. اٹھنا ہے، کیوں اٹھنا ہے؟ کہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. نیند پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، قبر ہے، قبر میں جا کے نیند پوری کرنی ہے. اپنے کاموں کو مؤخر کرتے تھے، اپنے کاموں کو آگے کیا کرتے تھے کہ مجھے صبح فجر میں اٹھنا ہے تو میں اب رات کو سونے کی جلدی کوشش کروں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھ کے وہیں مسجد میں ہی رک گئے. تو امام عبد الرحمن ان کے پاس تشریف لائے راوی، وہ کہنے لگے کیا بات ہے چاچا، کیا بات، آج مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت، کیا بات، مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں گھر چلے جاؤں، کسی مہمان کے اندر، کسی مہمان کی، کوئی مہمان آ جائے اس کی ضیافت میں مشغول ہو جاؤں، یا کوئی مل جائے تو اس کے باتوں میں مشغول ہو جاؤں، یا کوئی کام میں لگ جاؤں اور میری عشاء کی جماعت رہ جائے. کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے سنا ہے، جو شخص عشاء کی عشاء کی جماعت کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر شامل ہوتا ہے، تو اس کے لیے آدھی رات عبادت کا اجر لکھا جاتا ہے. اور جو شخص صبح فجر کی نماز کا اہتمام کر لے تو اس کے لیے پوری رات عبادت کا اجر لکھا جاتا ہے. بس میں اس نماز کے میں چاہتا ہوں کہ میری عشاء نہ چھوٹے. کیونکہ نماز کی فکر تھی، قیمت تھی ان کے نزدیک نمازوں کی قیمت تھی. اور ہمارے نزدیک ہمارا کیا حال ہے؟ ہم یہاں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، نماز ہی تو پڑھنی ہے، 4 ٹکریں مارنی ہے. یہی بول ہوتے ہیں ہمارے کہ میاں جانا ہے اور اپنا
2 منٹ میں آیا 2 منٹ میں آیا کہ فلانی کہاں جا رہے ہو؟ میاں بازار جا رہا ہوں۔ کہاں گئے تمہارے میاں؟ بازار گئے۔ کب آئیں گے؟ بازار گئے، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ کہاں گئے تمہارے میاں؟ تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ اور تجھ سے پوچھو، سوال کرو، مسجد گئے ہیں، نماز پڑھنے گئے ہیں، کب آئیں گے؟ ابھی آ جائیں گے 5 منٹ میں، ابھی 5 منٹ میں آ جائیں گے۔ تو مسجد سے نماز پڑھ کے تو 5 منٹ میں آ جائیں گے، اور بازار گئے ہیں تو اس کا پتہ نہیں۔ تو ہم نے نماز کی قیمت کو اصل میں پہچانا نہیں، اس کی قدر ہم نے کی نہیں۔ حقیقتاً ہمارے نزدیک نماز کی قیمت ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں جی وظیفہ، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، میاں پریشان ہیں، روزی کی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اب وظائف ان کو بتائے کہ یہ دعا پڑھ لو، یہ فلانی پڑھ لو، یہ فلانا عمل کر لو۔ کہتے ہیں جی آپ نے جو وظیفے بتائے تھے کچھ ہوا نہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ وظیفے آپ بتائے تھے، میں نے فلانے مولوی صاحب سے بھی پوچھے تھے، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی ان وظیفوں کا کوئی آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ فجر کی نماز تو ذرا ایسا ہی معاملہ ہے میرا۔ فجر کی نماز پڑھتے نہیں وقت پر، اور سوچتے ہو وظیفوں سے فائدہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا، نہ تعویذ سے فائدہ ہونے والا، نہ کسی اور مسئلے سے فائدہ ہونے والا۔ تو اپنی دنیا، اپنی آخرت بنانی ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرو۔ گھر میں بچوں کو اس کے لیے باقاعدہ ان کو بھی شوق دلاؤ، ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرو۔ بچے بچیاں ہیں، ان کے اندر یہ شوق پیدا کرو۔ کسی بزرگ کے پاس گئے، وہ کہنے لگے کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تمہارے یہاں تمہارے کوئی بچی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ماشاءاللہ 3 بچیاں ہیں۔ کہا تو پھر صبح میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ صبح فجر میں ان کو بٹھا دو مصلی پر دعا کرنے کے لیے، ان سے اپنے لیے دعا کراؤ، آسمان کے راستے کھل جائیں گے، تمہاری ساری مسئلے حل ہو جائیں گے۔ گھر بار اگر پورا گھر جو ہے فجر کی نماز کا اہتمام کرنے، ہمارے معاملہ یہ ہے کہ میاں میں تو فجر پڑھتا ہوں لیکن گھر والوں کی گاڑی ایسی ہی گئی۔ تو یہ امت جو ہے وہ اجتماعی ہے، یہاں پریشانیاں اور آفتیں وہ اجتماعیت پر آتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں وہ اجتماعیت پر دور ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 100 آدمی ہیں، ان میں سے 5 آدمی تو فجر پڑھیں اور باقی 95 فجر نہ پڑھیں، اور پھر کہیں کہ بھائی مسلمان بڑا پریشان ہے۔ بڑا پریشانی ہے مسلمانوں کی، ہمیشہ وہ مردود ہی رہیں گے، ہمیشہ پریشانی میں ہی رہیں گے۔ 100 کے 100 کو، پورے کے پورے مجمع کو، پوری کی پوری امت کو فجر کی نماز میں مسجد میں حاضر ہونا پڑے گا۔ گھروں کے اندر عورتیں بچے سب فجر کی نماز کے لیے اٹھنے والے بنیں، تب جا کے اس امت کا حال سنور سکتا ہے، تب جا کے ہمارے احوال جو ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں۔ دین دنیا کے اندر دونوں کے اندر ہمیں تب کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ اگر یہی معاملہ رہا تو پھر وہی ہے کہ روزانہ کان کے اندر پیشاب کر کے جائے گا، اور اللہ کے نزدیک ہم خبیث اور ملعون اور منحوس لکھے جاتے رہیں گے، اور اللہ کی ناراضگی ہم پر پڑتی رہے گی۔ اور پھر ٹھیک ہے فجر کی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بس اپنے وقت پر پڑھ رہے ہیں، اپنے حساب سے ایک وقت ہم نے طے کر لیا ہے، 7 بجے 8 بجے 9 بجے جو ہے ہم اپنا جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہت زیادہ، حالانکہ 3 جمعوں سے برابر یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز وہ اتنی زیادہ قیمتی ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ اس کی اہمیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فجر کی نماز قابو میں آ گئی، باقی نمازیں انشاءاللہ قابو میں آ جائیں گی۔ اگر فجر کی نماز قابو میں نہیں ہے تو باقی نمازوں کا بھی یہی حال رہے گا، بس تو چل میں آیا، اور وہ اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہوگا۔ کوشش کریں کہ بلکہ فجر سے پہلے، یہاں تو فجر کی جماعت کے ساتھ پوری رات کا سونا فری کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ پوری رات تم اگر سو بھی رہے ہو، کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، تو بھی تمہیں پوری رات کا اجر تمہارے اعمال نامے میں چڑھ رہا ہے فجر کی نماز کے اہتمام کی وجہ سے۔ لیکن یہ کہ ہم مزید اس کے اندر اوور ٹائم لگانے کی کوشش کریں، مزید اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ فجر سے پہلے 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، وطر ہم اپنے آخر میں مؤخر کر دیں، وطر ہی پڑھ لیں سب سے آخر میں۔ قیام اللیل جو اللہ کی رحمت کے وقت ہیں، یہ صبح فجر کا، صبح صادق کا، اس کے آس پاس کا وقت، یہ ساری اللہ کے رحمت کے نزول کے اوقات ہیں، جس میں اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، روزی اتر رہی ہوتی ہے، فرشتوں کا جمع ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، صبح کے اور شام کے سب فرشتے جمع ہوتے ہیں، وہاں گواہی دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا،
دنیا میں ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہے، اللہ تیری فرما برداری کر رہا ہے۔ جب ہم آئے تھے تب بھی اسے نماز میں دیکھا تھا، فجر میں اور عصر میں جب وہ فرشتے پھر جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پھر نماز میں دیکھا تھا۔ یہ تو اللہ تیرے آگے تیری عبادت کے اندر اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، ہر لمحہ ہر آن اپنے آپ کو اللہ کا فرما برداری میں یہ گزار رہا ہے۔ آخر میں ایک حدیث، بہت فوائد میں نے بیان کرے ترغیب کے طور پر، ایک ترغیبی حدیث جو ذہن میں ہمارے ہر آن ہر لمحہ لینی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کے سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب دکھایا گیا، اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، آپ کو خواب دکھایا گیا کہ آپ کو اٹھایا گیا اور فرشتے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ یہ عالم برزخ کا حال ہے، انسان کی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت کیا کیفیت گزرنے والی ہے، اس وقت کا حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لمبا خواب ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے، اس میں سے ایک شخص کا ذکر ہے جو لمبا لیٹا ہوا ہے، ایک شخص ہے جو اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے اور ایک بھاری چٹان اس کے سر کے اوپر لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہ کھینچ کے اس کے سر کو مارتا ہے، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جا کے چٹان اٹھا کر لاتا ہے، جب وہ واپس چٹان اٹھا کر لاتا ہے تو اس کا سر پھر واپس ویسا ہو جاتا ہے، پھر یہ چٹان اس کے اوپر مارتا ہے، پھر سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کو برابر لگاتار عذاب دیا جاتا رہا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے دریافت کیا کہ بھائی یہ کیا حال ہے، یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب کیا جا رہا ہے، تو فرشتوں نے دو وجہیں بیان کی اس کے تعلق۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن اس نے پڑھا اور پھر اس کو بھول گیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یا قرآن کی تلاوت کرنی اس نے چھوڑ دی، قرآن کو بھول گیا، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ فرض نماز کو چھوڑ کے سوتا رہتا ہے۔ کون سی نمازیں ہیں جن کو ہم چھوڑ کے سوتے ہیں؟ سوچیں، غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی برباد، لیس لہم فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی النار، لیس لہم فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی النار، نہ دنیا میں کچھ نہ آخرت میں کچھ، اور پھر ٹھکانہ کہاں؟ جہنم، کہ آخرت کا عذاب بھی اور پھر دنیا کا عذاب بھی، دنیا کی نبوستیں بھی، دنیا کی بے برکتی بھی، دنیا کی پریشانیاں بھی اور آخرت کی پریشانیاں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک صالح بندوں میں العالمین تو ہمیں شامل فرما لے۔ اب تک جتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ بے دھیانی اور بے توجہی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اے اللہ نمازوں کے وقت سو کر العالمین ہم نے وقت کو کاٹا ہے، نہ اپنے کام پر جانے سے زیادہ، اپنے کام پر جانے کو زیادہ اہمیت دے کر نماز کے اندر اے اللہ ہم نے غفلت برتی ہے، العالمین اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس کے وقت پر سنتوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے والا العالمین تو ہمیں بنا دے۔ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام مسائل اور تمام پریشانیوں کو العالمین تو ہمارے دور فرما دے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام خیر و بھلائیاں نصیب فرما دے۔ العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما۔ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا ان کا ہم پر کسی طرح کا کوئی حق ہے، العالمین ان کی اور ہماری تمام جائز حاجات کو العالمین ہدایت کے ساتھ العالمین تو پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ کان للأوابین غفورا۔